السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اسلامی تاریخ کی ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد ہمیں اسلام کے بارے میں بہت کچھ حقائق جاننے کو ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا۔ بھلے ہی یہ ویڈیو صرف 5 منٹ یا 8 منٹ پر ڈیپینڈ ہے، لیکن اس بیزی ورلڈ میں، ہماری بیزی لائفز میں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم مسلمان کہلانے لائق ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کا میننگ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو اسلامی تاریخ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی؟ جب ہمیں خود نہیں معلوم تو ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ آج ہم اس دنیا کی چکا چوند میں متاثر ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی ترقی کا مطلب اچھی جاب اور اچھے پیسے کمانا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی عیش و آرام سے زندگی جینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کیا ہم نے واقعی جاننے کی کوشش کی کہ اصل میں اللہ کی نعمت ہے کیا؟ کیا ہم نے واقعی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی کوئی فکر نہیں، مطلب اس کی رضامندی کی، کیونکہ ہمیں خود کی فکر نہیں۔ ہم آخرت کو بھول سے گئے ہیں۔ ہم رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور اس وقت ہم سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ہمارا ایک ایک اعضا سچ بولے گا۔ ہم لاکھ چاہیں گے کہ ہم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چھڑا لیں، لیکن اس وقت ہمارا جسم، ہمارا دل، ہمارا دماغ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو کیا واقعی میں نے تیاری کر لی اس دن کی؟ ہم نہیں سوچتے۔ ہم روتے ہیں جب کوئی اپنا مر جاتا ہے، اور پھر ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، ہم نے تو اس کو گٹ مٹ کر دیا۔ ہم نے اس میں سے وہ چیزیں لیں جو ہمارے فائدے کی تھیں، اور باقی احکاموں کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کیا یہی دین ہے ہمارا؟ کیا یہی اسلام سکھا رہا ہے ہمیں؟ قرآن ہم کھولتے تو ہیں، لیکن صرف عربی ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے، جو ہمارے سر سے نہیں چھت کے اوپر سے جاتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، قرآن پڑھنے کو، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کو اپنا اجر ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کیا واقعی میں نے اس کی تلاوت اس کا حق دے کر کی؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ سلیبس تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اللہ کے احکاموں کو جانا میں نے ہے نہیں، تو میں کس منہ سے کہتی ہوں یا کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا مجھے واقعی حق ہے خود کو مسلمان کہنے کا؟ کیا میں اپنی زندگی قرآن کے حساب سے بتا رہا ہوں؟ اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کے حساب سے کر رہا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھ لی ہے، کس وقت میں، کس سچویشن میں انہوں نے کیا کیا، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا میں دنیا کی بھاگ دوڑ میں، یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہوں، اپنے نبی کی سیرت کو بھلا بیٹھا ہوں؟ کیسے کروں گی میں سامنا، یا کیسے کروں گا میں سامنا اس دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوں گے، اور میری آنکھیں انہیں شفاعت کے لیے امید سے دیکھ رہی ہوں گی؟ ہم اپنا جائزہ لیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس دنیا کی باغ دوڑ میں سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور فخر سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، دیکھو آج ڈاکٹر بن گیا، دیکھو آج انجینئر بن گیا، دیکھو آج ٹیچر بن گیا۔ لیکن کیا میں نے یہ بتایا، یا یہ سوچا، یا یہ سمجھا
کہ میرا بچہ ایک مسلمان بن گیا یا ایک انسان بن گیا. آج ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جانور اب بھی فطرت پر ہیں، لیکن انسان اپنی فطرت کو بھول چکا ہے. ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ کیسے ان کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش پیدا کریں گے جو ہمارے صحابہ کرام میں تھا؟ جب ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں تو ایک الگ ہی ایمان کا لیول ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کیا لوگ تھے وہ، کس قدر محبت تھی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نبی سے. پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک تم مجھے اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز سمجھو. کیا میں محبت کرتی ہوں؟ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے ہیں، اٹس انف. نہیں، اٹس ناٹ انف. اگر میں ان سے محبت کرتی تو ان کی ہر چیز سے محبت کرتی، ان کے اس جذبے سے محبت کرتی جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا، ان کی کوششوں سے محبت کرتی، ان کی زخموں سے محبت کرتی جو انہوں نے دین اسلام کے خاطر کھائے، ان کے دردوں سے محبت کرتی جو انہیں دین اسلام کو پھیلانے میں محسوس ہوئے. کیا کبھی میری آنکھ میں آنسو آئے؟ اپنے نبی کے لیے میرا دل تڑپا؟ تو پھر میری محبت کیا ہے؟ میں رات دن ان کی سنتوں کو ختم کرتی جا رہی ہوں، میں رات دن ان کی سنتوں کو بھولتے جا رہی ہوں. کیا یہ محبت ہے میری؟ اللہ تعالیٰ مجھے سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اسی کوشش کے ساتھ یہ اسلامی تاریخ کی سیریز آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ اور مجھ سے دونوں سے رضامند ہو جائے. اس سیریز کے ذریعے یہ کوشش ہے کہ ہمارے روحوں کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سوئی ہوئی ہے وہ جاگ جائے، جو سوئے ہوئے جذبے ہیں وہ جاگ جائیں. ایک طالب علم جو چھپا ہوا ہے وہ طلب جاگ جائے اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.